ایمان اور شاہویر کا بیٹا تو اس دنیا میں آ گیا ہے، لیکن گھر والے شاہویر کو ٹھیک سے اس کے بیٹے کو دیکھنے بھی نہیں دیتے اور اسے ہاسپٹل سے چلے جانے کا کہہ دیتے ہیں، کیونکہ بلا وجہ ایمان اگر شاہویر کو وہاں دیکھ لے گی تو اس کی طبیعت اپسیٹ ہو سکتی ہے۔ شاہویر ساحل سمندر پہ اکیلا بیٹھا یہی سوچتا ہے کہ کہیں میں اپنے بیٹے اور ایمان کو چھوڑ کے غلطی تو نہیں کروں گا۔ ماہنور میری محبت ہے، لیکن کہیں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اگر میں نے ایمان کا دل توڑ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے ساری زندگی اس کی بد دعا کوئی سزا بن جائے۔ اسے اپنے بیٹے سے بھی شدت کی محبت ہو گئی ہے، لیکن ماہنور کی محبت اب بیٹے کی محبت پہ بازی لے جائے گی یا نہیں، یہ ہمیں آنے والی چند ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلنے والا ہے۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ مجھے ماہنور سے شادی کرنی چاہیے یا اپنے بیوی اور بیٹے کے پاس واپس چلے جانا چاہیے، کہ اتنے میں ہی ماہنور کی کال آ جاتی ہے اور وہ پوچھ ہی بیٹھتی ہیں کہ کل سے جب سے تمہاری بیوی نے ہمیں دیکھا ہے اور وہ بے ہوش ہوئی ہے، اس کے بعد سے تم نے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، کہیں محبت بدل تو نہیں گئی آپ کے دل میں؟ شاہویر اسے کہہ دیتا ہے کہ کیسی باتیں کرتی ہو، تمہاری محبت میرے دل میں کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ شادی کر کے میں کسی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دوں گا۔ ماہنور جب یہ باتیں سنتی ہے تو اسے تو دھچکا لگ جاتا ہے کہ کہیں شاہویر کے سر پہ اپنے بیوی اور بیٹے کا بھوت نہ سوار ہو جائے، اور اتنے دن جس مرغے کو پھنسانے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے کہیں وہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو وہ شاہویر سے کہہ دیتی ہے کہ بھائی میں تو یہی کہوں گی کہ اپنے بیٹے کو زیادہ دیکھنا بھی مت، کہ کہیں تمہیں اس سے پیار نہ ہو جائے اور اس سے دور جانے کا سوچ بھی نہ سکو، کیونکہ میں اب تم سے شادی کر کے ہی رہنا چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارا پہلا بیٹا یا بیوی کوئی بھی ہمارے راستے میں آئے۔ ماہنور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے شاہویر کو دوبارہ سے محبت میں گرفتار کر لے گی اور شاہویر سے یہی کہتی ہے کہ چلو کہیں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں اور پھر اکٹھے جا کے کہیں کھانا کھاتے ہیں، دیکھنا تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا اور تمہارے سر پہ جو بھی یہ ٹینشنز ہیں سب ختم کروا دوں گی۔ یہ تو شاہویر جانتا ہی ہے کہ ماہنور سے ملاقات کے بعد اسے ساری دنیا بھول جاتی ہے اور اس کے دماغ پہ کوئی بھی ٹینشن باقی نہیں رہتی، اسی لیے وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہارے گھر تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ لیکن جب وہ ماہنور کے گھر کے باہر آتا ہے تو جو بندہ اسے بڑے دنوں سے روک رہا تھا کہ اس گھر کے چکر مت لگاؤ، بلا وجہ اپنی بربادی کر بیٹھو گے، وہ کافی سارے محلے کے اور لوگوں کو بھی لے کے وہیں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر یہ سب لوگ پوچھیں گے شاہویر سے کہ تم یہاں کیوں چکر لگاتے ہو؟ شاہویر بتا دے گا کہ میں ماہنور سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن محلے کے لوگ تو شاہویر کی بات سنے بغیر ہی اس کی ایسی دھلائی کریں گے کہ شاہویر کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کس بات پہ میری دھلائی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے حق میں کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا، یہاں تک کہ ماہنور بھی صرف دور کھڑی لوگوں کا تماشا ہی دیکھتی رہے گی اور ان مارنے والوں کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ یہاں سے اچھی طرح دھلائی ہونے کے بعد شاہویر کا تو کہیں بھی جانے کا دل نہیں کرتا اور وہ ماہنور سے بھی کہہ دے گا کہ ہم لوگ پھر کسی دن ملیں گے، ابھی تم اپنے گھر ہی جاؤ اور میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ اور جب یہ ایسی حالت میں گھر آئے گا تو گھر میں آریان ہی موجود ہوگا اور وہ شاہویر کو ایسی حالت میں دیکھ کے فوراً سے اسے پوچھے گا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، کہیں کوئی مار پیٹ تو نہیں کر کے آئے؟ لیکن شاہویر جانتا ہے کہ سارے گھر والے اس کے اس شادی کے فیصلے کے بالکل خلاف کھڑے ہیں، اسی لیے وہ اپنے بھائی آریان کو بھی صاف جواب دے دے گا کہ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس کچھ چوٹیں لگ گئی تھیں، بائک سے گر گیا تھا۔ لیکن آریان جانتا ہے کہ یہ بائک سے گرنے کے نشان نہیں بلکہ کسی کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، تو وہ شاہویر سے پوچھ لیتا ہے کہ بے وقوف سمجھ رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ کسی سے مار کھا کے آئے ہو۔ شاہویر آگے سے چلانا شروع کر دیتا ہے کہ جو بھی ہے یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور میں تم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتا۔ تو آریان ایک زوردار تماچا شاہویر کے منہ پہ دے مارتا ہے اور پھر ہی شاید شاہویر کو ہوش آئے گا کہ آریان واقعی ہی شاہویر کے لیے پریشان ہے کہ آخر وہ کس سے پٹ کے آیا ہے، اور شاہویر کو یہی جتلانا چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بھائی یا سارے بڑے ابھی زندہ ہیں، ہم کسی بھی لڑائی میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پر شاہویر کے دل میں تو ماہنور نے اپنے بڑوں کے لیے اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ اسے یہ سب اپنے دشمن ہی لگتے ہیں۔ ماہنور بات بات پہ اسے یہ جتلاتی ہے کہ یہ لوگ بلا وجہ تم پہ روب جھاڑتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے شاہویر اب ان سے بالکل بدظن ہو چکا ہے اور سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔
ایمان کا بیبی جس دن ہوتا ہے تو المیر بھی فبیہہ سے کہتا ہے کہ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، میرا بھتیجا اس دنیا میں آیا ہے، میں اسے دیکھنے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن فبیہہ کو تو پہلے سے ہی ایمان پہ اتنا شدید غصہ ہوتا ہے، وہ المیر سے کہہ دیتی ہے کہ اتنی رات کو میں کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی مجھے ایمان کے بیبی کو دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ ہے، جب وہ گھر آئیں گے کل تو ہم تبھی دیکھ لیں گے، اور آپ بھی اس وقت سو جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد آدھی رات کو فبیہہ کی ماں کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور جب اس کے ڈیڈ اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ان کا بیبی بھی اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور ڈیڈ آدھی رات کو ہی فبیہہ کو کال کر کے یہ خوشخبری بھی سنا دیتے ہیں کہ تمہارا بھائی پیدا ہو چکا ہے۔ اب فبیہہ فوراً سے المیر کو نیند سے جگا کے کہتی ہے کہ میرا بھائی اس دنیا میں آ چکا ہے اور ہمیں ابھی کے ابھی ہاسپٹل جانا ہے۔ المیر کو تو بہت شدید غصہ آتا ہے اور وہ سیدھے منہ فبیہہ کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔